السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حمل کے دوران عورت کو کون سی غذائیں کھانی چاہیے تاکہ بچہ صحت مند اور ماں بھی طاقتور رہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کون کون سی غذائیں کس طرح سے حمل کے دوران عورت کو نشو و نما پرووائڈ کرتی ہیں اور بچے کی گروتھ میں ہیلپ کرتی ہیں۔ دودھ اور دہی کیلشیم اور پروٹین کے لیے ضروری ہے۔ انڈا دماغی گروتھ کے لیے بہترین ہے۔ سبزیاں فائبر، وٹامنس اور آئرن کے لیے ضروری ہے۔ مچھلی ہفتے میں 2 بار اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کے لیے دماغ اور آنکھوں کی نشو و نما میں مدد کرتی ہے۔ ڈرائی فروٹس اور بادام توانائی اور پروٹین پرووائڈ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کی ٹپس یہی ہیں، کم از کم روزانہ 10 سے 12 گلاس پانی ضرور پئیں۔ سب سے پہلے جو ہے 3 ماہ میں فولک ایسڈ کی گولیاں لازمی دی جاتی ہیں۔ ہلکی پھلکی غذا، زیادہ چکنائی سے پرہیز کریں۔ متلی کم کرنے کے لیے لیموں کا پانی یا ادرک کی چائے استعمال کر سکتی ہیں۔ چائے کو کم استعمال کریں گی کیونکہ چائے جو ہے اس دوران عورتوں کو زیادہ کیفین کی مقدار کی وجہ سے ان کی طبیعت اور متلی میں زیادہ پرابلم کریٹ کر سکتی ہے، اور ایون جو ہے پریگننسی میں ڈاکٹر بھی کیفین کی مقدار کم لینے کا ریکمینڈ کرتے ہیں۔ چوتھے سے 6ویں مہینے کے دوران زیادہ کیلشیم والی غذائیں، دودھ، دہی، پنیر، اس طرح کی چیزیں، سبز پتوں والی سبزیاں جیسے پالک، میتھی، اناج اور پروٹین، دلیا، اس طرح کی چیزیں، ساگودانہ وغیرہ کھا سکتی ہیں تاکہ ہڈیوں میں عورت کی طاقت رہے اور اسے کمزوری نہ ہو۔ تیسرے ماہ میں 9 سے 7 ماہ کے دوران جو ہے پریگننسی کے زیادہ فائبر والی چیزیں تاکہ قبض نہ ہو۔ پانی اور جوس زیادہ پئیں۔ ہلکی ورزش اور واک ساتھ ساتھ کریں۔ کھجور اور دودھ کا استعمال کریں۔ کھجور میں ہماری اجوا کھجور بہت بیسٹ ہے۔ اجوا کھجور بچے کی دماغ کے لیے ایون پریگننسی میں بہت بیسٹ ہے۔ بئی کا پھل جو ہے کہا جاتا ہے، جس کو سفر جل کا پھل بھی کہا جاتا ہے، وہ پریگننسی میں عورت کے لیے بہت بیسٹ ثابت ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ پریگننسی میں اگر آپ عورت کو سفر جل کا پھل دیں تو وہ عورت کو طاقت پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد ایووکاڈو بھی بہت طاقتور ہے۔ عورتوں کو اگر آپ اپنی پریگننسی میں دیں گی، تھوڑا ایکسپینسو تو پڑتا ہے لیکن ایووکاڈو بہت بیسٹ ہے۔ بچے کی رنگت کو گورا چٹا کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی رنگت اچھی ہو، بہت جو ہے فیئر بچہ ہو، تو اس کے لیے آپ ناریل کا پانی تھرو آؤٹ فرسٹ منتھ سے لے کر آپ 9 ماہ تک لے سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ گاجر کا جوس بھی آپ پئیں لیکن کم کوانٹٹی میں، اس سے بچے بہت ریڈش پیدا ہوتے ہیں۔ مالٹے کا جوس آپ زیادہ لیں گی، پھر کیوی کا استعمال زیادہ کریں گی اسٹارٹ میں۔ کیوی کے ساتھ ساتھ آپ لیچی بھی استعمال کر سکتی ہیں، وہ بہت بیسٹ ہے پریگننسی میں۔ انگوروں کا استعمال، یہ ٹپس جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ جب میری فرسٹ پریگننسی ہوئی تھی اور میرے بیٹے ولی کے ٹائم پہ مجھے بہت ساری چیزیں جو ہے مجھے نیٹ کے تھرو، ڈاکٹر کے تھرو جو ہے مجھے پتہ چلی، اور میں نے ان چیزوں کو اپنی پرسنل لائف میں اڈاپٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اور کن چیزوں سے میں آپ کو پرہیز کرنے کا کہوں گی، جنک فوڈ آپ نہیں کھائیں گی، میٹھا زیادہ نہیں کھائیں گی، اس سے آپ کو جو ہے گھبراہٹ فیل ہوگی۔ پھر اس کے بعد چکنائی والی چیزیں آپ کم کھائیں گی۔ زیادہ کیفین والی کافی، چائے تو بالکل بھی نہیں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی۔ اکثر عورتیں جو ہیں پریگننسی میں دودھ کی جگہ، شیک وغیرہ کی جگہ جو ہے چائے بہت زیادہ پیتی ہیں، اور میں ہمیشہ ان کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ کیفین کی مقدار پریگننسی میں مت لیں۔ تلی ہوئی اور مسالے دار چیزیں مت کھائیں۔ کولڈ ڈرنکس تو ٹوٹلی اوائڈ کریں، اور خاص طور پہ میں نے کچھ عورتوں کو اسٹرنگ پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ پریگننسی میں یہ آپ کے حمل کو ٹوٹلی نقصان پہنچاتی ہیں، تو اسٹرنگ تو آپ بالکل بھی نہیں لے سکتے۔ اس کے بیک سائڈ پہ بھی لیبل پہ لکھا ہوتا ہے اسٹرنگ جو ہے وہ ٹوٹلی منع ہے پریگننسی میں۔ بہت ساری عورتیں اس طرح کی بے وقوفیاں کرتی ہیں۔ میں بے وقوفی اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کے لیے اولاد بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اسٹرنگ میں اتنے سخت کیمیکلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی پریگننسی بہت بری طرح سے افیکٹ ہو سکتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو احتیاط ہیں یہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اینڈ کے منتھس میں جو آپ کا جو ہے 8ویں مہینے کے بعد 9واں منتھ آتا ہے، اس میں آپ پائن ایپل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو ڈلیوری کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتا ہے اور بہت بیسٹ ہوتا ہے۔ جو فٹیک ہے وہ، اس کے لیے میں آپ کو جو ہے ریکمینڈ کروں گی کہ آپ تازہ ہوا زیادہ سے زیادہ لیں، اور ہلکی پھلکی صبح میں مارننگ میں کم از کم 15 سے 20 منٹ کی واک کریں۔ گھر کے کام جو ہیں وہ ٹھیک ہے ضروری ہیں، لیکن بہت زیادہ ضروری جو ہے آپ کی واک ہے۔ آپ کے لیے واک مسٹ ہے۔ اگر آپ
10 منٹ کی بھی واک کریں گے تو آپ کے لیے بیٹر ہے. 10 منٹ کم از کم واک کریں. تازہ ہوا میں واک نہ کرنا چاہیں تو یوگا بھی کر سکتی ہیں. یوگا جو آپ کے مائنڈ کو ریلیکس کرے گا, اسٹریس فری رکھے گا, لڑائی جھگڑے سے دور رہیں, اوائڈ کریں, ٹینشن فری ماحول ہو آپ کا گھر کا. یہ صرف ایک عورت کے لیے لازمی نہیں ہوتا, اس کے ہسبینڈ, اس کی فیملی کے لیے بھی مسٹ بہت ضروری ہے کہ وہ اس کی کیئر کریں, اس کا خیال رکھیں, اسے ڈائٹ پراپر ٹائمنگ پہ دیں, کیونکہ جو ہے یہ صرف ڈائٹ نہیں, آپ وٹامنس بھی ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس اپنے ریگولر چیک اپ کے لیے جائیں, خون کا ٹیسٹ اور وٹامنس لازمی اپنے چیک کریں. اگر آپ کا فولک ایسڈ اور کیلشیم سپلیمنٹس جو ہیں وہ کیلشیم کی کمی ہے تو سپلیمنٹس مست استعمال کریں, کیونکہ آپ کو فولک ایسڈ اور کیلشیم کی بہت ضرورت ہوتی ہے. وزن کو اس دوران آپ نے بہت کنٹرول کرنا ہوتا ہے. زیادہ وزن نہ بڑھائیں اور نہ ہی کم کر لیں. زیادہ روزانہ ہلکی واک اور سانس کی ورزش کریں کہ آپ کو بریتھنگ شارٹنس آف بریتھ کی پرابلم فیمیلز میں بہت زیادہ ہوتی ہے, تو لمبے سانس صبح میں تازہ ہوا میں لیں. اور جو ہے تو تھوڑی سی جو ارلی مارننگ سورج کی روشنی ہوتی ہے اس کو ضرور لیں, تاکہ جو آپ کی باڈی ایکٹیو رہے اور پرسکون رہے. ماں اور بچے کی صحت کے لیے روزمرہ کی جو ٹپس ہیں وہ یہ ہیں: پرسکون رہیں, ذہنی دباؤ سے بچے رہیں, مباحث سوچ سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا, قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں تاکہ بچے پہ اچھا اثر پڑے, کیونکہ ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے, گھر میں ماحول اچھا رکھیں گے اور قرآن پاک کو پڑھیں گے تو بچے پہ مینٹلی جو ہے اس کی گروتھ بہت اچھی ہوگی. سورتیں پڑھیں, سورہ یوسف پڑھیں, سورۃ رحمان پڑھیں, سورۃ مریم پڑھیں. یہ صورتیں جو ہیں آپ کو سکون پرووائڈ کریں گے. سورۃ بقرہ پڑھیں. یہ جو ہے گھر میں ضروری ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہے وہ انسان اور ڈاکٹرز آپ کو نہیں دے سکتے, نہ ہی میری ٹپس دے سکتی ہیں. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مسٹ آپ بینگ اے مدر اس دوران لازمی اپنی نمازیں ٹھیک کریں, تاکہ جو آپ کے بچے پہ اچھا اور ایک, کیونکہ ماں جو سوچتی ہے جو کرتی ہے وہ اس کا بہت اچھا اثر جو ہے بچے پر بھی پڑتا ہے. وہ نیگیٹو سوچ رہی ہے, نیگیٹو گیدرنگ میں رہ رہی ہے یا ادھر ادھر کی باتوں میں لگی ہوئی ہے, تو وہ اس کا اثر بچہ لے گا. اگر ماں جو ہے نماز روزہ قرآن کی طرف, تو بچے کی گروتھ اسی حساب سے ہوتی ہے اور اس کا مینٹل ڈیولپمنٹ بھی اسی حساب سے ہوتا ہے. پھر چھوٹے وقفے کے ساتھ کھانا کھائیں. زیادہ دیر خالی پیٹ نہ رہیں, کیونکہ زیادہ دیر آپ خالی پیٹ رہیں گی تو بھی آپ کو ویکنیس ہو سکتی ہے. اور بہت زیادہ دیر جو ہے لانگ ٹرم پہ, ہمارے پاکستان میں نے دیکھا ہے موسٹلی فیمیل گھنٹوں کچن میں کھڑی رہتی ہیں, تو وہ بہت زیادہ لانگ ٹرم کے لیے جو ہے کام مت کریں. ان کی فیملی کو چاہیے, ان لاس کو چاہیے کہ ان کو اس ٹائم پہ جو ہے پرووائڈ کریں, مورل سپورٹ بھی پرووائڈ کریں, اور جو ہے فزیکل سپورٹ بھی دیں کہ ان کو گھر میں ہیلپ کریں, ان کو جو ہے کام ان سے کام کروائیں. اکثر عورتوں کو, میں نے ساسوں کو دیکھا ہے, جی ہمارے زمانے میں بھی یہ کام ہوتے تھے, ٹھیک ہے ہوتے تھے, لیکن آج کل کی انوائرمنٹ اور آج کل کی لڑکیاں جو ہیں ان کی باڈی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح پہلے کی تھی. آج کل کی غذا بھی اس طرح سے نہیں ہے, تو اس میں تھوڑی سی چینجنگ لائیں گے تو اینڈ پہ میں ہی آپ کو کہوں گی ایک صحت ماں ہی ایک صحت مند بچہ پیدا کرتی ہے. اپنی خوراک اور صحت کا خیال رکھیں. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کا آئکن پریس کرنا مت بھولیں گا. میں پھر سے آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر آتی رہوں گی, تاکہ آپ جو ہے میری ویڈیوز کے تھرو جو ہے نالج بھی لے سکیں اور ٹپس بھی لیتے رہیں. تو اللہ حافظ.